وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے تاکہ ہم تقوی والے بنے، یعنی ولایت کے مقام پر جائیں۔ رمضان گزر رہا ہے، ہر انسان ذرا محاسبہ کرے اپنی زندگی کا، ذرا سوچے، تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، رمضان چلا گیا، آیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ رمضان اس لیے ملا تھا، میری زندگی میں اگر جھوٹ ہے تو میں اسے چھوڑ دوں، میری زندگی کے اندر اگر دھوکہ پایا جا رہا ہے میں اسے چھوڑ دوں، میری زندگی میں اگر وعدہ خلافی پائی جا رہی ہے میں اسے چھوڑ دوں، میری زندگی کے اندر اگر حرام کا لین دین پایا جا رہا ہے میں اسے چھوڑ دوں، میری زندگی کے اندر سودی کاروبار پایا جا رہا ہے میں اسے چھوڑ دوں، یعنی ہر گناہ سے بچ کر اللہ کی اطاعت کے اندر آؤں، اور وہ کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، وہ کام میری زندگی میں آئے، ان میں سستی کرنے والا نہ ہوں، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے میں بچنے کی کوشش کروں۔ اس لیے رمضان ملا تھا، رمضان جا رہا ہے، میری زندگی میں یہ چیزیں آئی یا نہیں آئی، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اگر میں پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا اور اب بھی بول رہا ہوں تو کیا فرق پڑا؟ رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ میں تقوی والا بنوں، وہ مقصد تو ہمیں حاصل ہی ہوا۔ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح سحری کھائیں اور شام کو بس افطار کریں، ہماری آنکھوں کا روزہ، ہمارے کانوں کا روزہ، ہمارے ہاتھوں کا روزہ، ہمارے دل و دماغ کا روزہ، ہمارے سارے اعضاء کا روزہ۔ میری آنکھ غلط نہ دیکھے، میرا کان غلط نہ سنے، میرے ہاتھ غلط کاموں کی طرف نہ اٹھیں، میرے پاؤں غلط کاموں کی طرف نہ چلیں۔ اس لیے روزہ آیا تھا تاکہ ہم ان ساری چیزوں سے نکل کر تقوی والے بنے۔ اب رمضان اگر گزر رہا ہے اور میری زندگی میں یہ چیزیں نہیں آئی تو تھوڑا سا ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان دیا تھا اگر وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوا اور رمضان گزر گیا تو پھر میں نے حاصل کیا رمضان کے مہینے کے اندر؟ تو آج ہم محاسبہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہر ایک یہ اپنے دل کے اندر احساس لے کر جائے، کوئی بھی ایسا کام اگر آج بھی میری زندگی میں پایا جا رہا ہے جس سے میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، میں آج سے عزم اور ارادہ کر کے اسی مجلس سے اٹھوں گا کہ انشاءاللہ میں ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کروں گا، اسے چھوڑ دوں گا اور اللہ کی اطاعت کی طرف آؤں گا، اور ہر وہ حکم جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی اطاعت، فرما برداری، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ تمام کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اگر ان میں کہیں بھی میں سستی کر رہا ہوں، آج سے ہی ہم یہ عزم اور ارادہ کر کے جائیں گے کہ 7 دن ابھی بھی باقی ہیں، ان میں اتنی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی۔ مجھے آج اصل میں رمضان کے مہینے کے اندر عام طور سے تقریباً ہر جگہ کے اندر اسلام کا ایک جو اہم رکن ہے اس کو عام طور سے مسلمان ادا کرتے ہیں، اور اسے زکوٰۃ کے نام سے قرآن کریم نے یاد کیا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں پر اسلام کے بنیادی ارکان کو شمار کیا وہیں پر فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، اس بات کی گواہی دینا پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا۔ دوسری چیز کیا؟ نماز کو قائم کرنا۔ یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے، اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ قرآن کریم میں بھی جہاں جہاں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، اور اس کے ساتھ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقام الصلاۃ
وإيتاء الزکاة مختلف الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، ہر جگہ کہیں ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا تو ان کے اوصاف کے اندر نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ نے بیان فرمایا، اور کہیں حکم دیا تو وہاں بھی نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو جب زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تھا تو اس وقت کفار مکہ نے بھی کہی تھی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو یہودیوں نے، کفار مکہ نے، غیروں نے اس وقت کیا کہا جی اب تو ان کا رب ہم سے مال مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ یعنی وہ بات، اور آج کا ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا، نبی علیہ السلام کو ماننے والا، وہ بھی کبھی زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اور اللہ کے جو واجب حقوق ہیں ان کے معاملات کے اندر کبھی کبھی ان کی ادائیگی کا جب معاملہ آتا ہے تو زبان سے کبھی اس طریقے کی بات نکال لیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان خطرے میں تو نہیں جا رہا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس لیے ہمارا مال اس سے صاف ہوتا ہے، ہمارا مال اس سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خذ من اموالہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے جن کو میں نے مال دیا۔ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو میں نے مال دیا ہے ان کے ان مالوں میں سے آپ زکوٰۃ وصول کیجیے۔ کیوں؟ تطہرہم بہا، اس زکوٰۃ کے وصول کرنے کے ذریعے سے ان کا باقی ماندہ مال پاک ہو جائے گا۔ گویا زکوٰۃ اس لیے ادا کی جاتی ہے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الزکاة مالا الا اغلقته، جس مال کے ساتھ بھی زکوٰۃ مل جائے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اللہ اس مال کو پھر جو باقی ماندہ ہو اسے بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ مال ہمارا جو باقی رہتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں رہتی ہے، اس کے اندر گندگی آ جاتی ہے، اور پھر یہ مال نہ جانے کن کن جگہوں کے اندر اور کن کن راستوں کے اندر لگتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور کبھی وہ عجیب الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، عجیب پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جو بنیادی ایک اسلام کا رکن ہے اسے نظر انداز کیا، اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کبھی اس طریقے کے حالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نشاندہی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب، اور وہ لوگ الذین یکنزون الذہب جو سونے کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والفضة اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میری طرف سے ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ایک دن آنے والا ہے جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا، وَجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلو کو جلایا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی کمر کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ ہے تمہارا وہ مال جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، آج اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میں نے شروع میں روایت پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اس مال کی زکات ادا نہیں کی، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع،
اس کے اس مال کو قیامت میں ایک زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی، جس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر گنجا ہوگا، اس سانپ کے پورے جسم پر بال ہوں گے مگر سر پہ بال نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہر اتنا زیادہ ہوگا کہ سر پر بال ٹکیں گے نہیں اس کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيُطَفَّقُهُ، وہ سانپ کل قیامت میں آئے گا اور آ کر انسان کی گردن کے ساتھ لپٹ جائے گا، اور لپٹنے کے بعد وہ اس کے منہ میں اپنا سر داخل کرے گا، پھر اس کو جبڑے سے پکڑے گا اور جبڑے سے پکڑ کر کہے گا انا مالک، میں وہ تیرا وہ مال جسے تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا، انا کنزک، میں وہ تیرا وہ خزانہ جسے تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا، اور تیرا خیال یہ تھا کہ یہ مال شاید میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، تو نے اللہ کا واجب حق ادا نہیں کیا، آج اس کا مزہ چکھ۔ میرے ایمانی بھائیوں، بڑا مشکل مرحلہ، اگر ہم نے حساب کر کے اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہ کی تو کل قیامت میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم کرتے نہیں ارادہ کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ، پورا حساب کر کے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ صدقہ فطر ہو، اللہ کی طرف سے جو بھی واجب حق عائد ہوتا ہو، اور اس کے علاوہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جتنا خرچ کریں گے اتنا خیر و برکتیں آئیں گی، نفلی صدقات کا بھی اہتمام کیجئے، کریں گے انشاءاللہ، یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ سے متعلق تھوڑے بنیادی مسائل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سمجھیے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بنیادی 5 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 5 شرطیں۔ نمبر 1، مسلم ہونا، اس لیے کہ غیر مسلم جو ہے وہ شرعی احکام کا مکلف ہے نہیں، اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی اس کے پاس مال ہو، اس کی طرف تو بس یہی حکم متوجہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کی طرف ابھی زکوٰۃ کا حکم متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط عاقل ہونا۔ کیا ہونا؟ عقل مند۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا دماغی توازن کھو گیا ہو، کسی کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ پاگل ہو گیا ہو، کچھ اس طریقے کا مسئلہ ہو گیا ہو، چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے عاقل ہونا، عقل کا صحیح سالم ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ کتنی شرطیں آ گئی؟ 2۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ کیا ہونا؟ نابالغ کے پاس چاہے جتنا بھی مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے گھر والے یا وہ خود نفلی صدقہ جتنا دینا چاہے تو اللہ اس کے اس اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوتی ہے۔ کتنی شرطیں آ گئی؟ 3۔ چوتھی شرط جو فی الحال آپ شاید سمجھ بھی نہ پائیں اور یہاں کے تعلق سے ہے بھی نہیں، وہ آزاد ہونا۔ پہلے تھا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کہیں پر کوئی اسلامی کوئی لشکر گیا، کوئی اس طریقے کا مسئلہ ہوا، وہاں سے پھر کچھ قیدی آ گئے، وہ اسلامی جو لوگ تھے ان کے درمیان میں تقسیم ہو جاتے تھے تو وہ غلام بن جاتے تھے۔ تو اگر کوئی غلام ہو، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ غلام تو خود اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے، تو اس کا مال بھی آقا کی ملکیت ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اور 5ویں شرط، 4 شرطیں آ گئی، 5ویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ کیا ہونا؟ نصاب کے بقدر مال ہونا۔ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، ذرا اس کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ نصاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر جو بیان فرمایا تھا، چونکہ ہر دور کے اندر جو اس وقت کے رائج اوزان ہوتے ہیں ان کے حساب سے نصاب کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسقال چلتی تھی، دراہم اور دنانیر زیادہ چلتے تھے، ان کا رواج بھی تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاندی کا نصاب دراہم کے ذریعے سے بیان فرمایا اور سونے کا نصاب مسقال کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے پاس خالص سونا ہو تو 20 مسقال سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر 20 مسقال سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، حدیث میں تول و شولوں کا کوئی ذکر نہیں آیا اور گرام و شراموں کا ذکر حدیث پاک میں نہیں آیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر 200 درہم، کتنے؟ 200 درہم کے وزن کے برابر چاندی ہو تو اس انسان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔
یہ تو وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر بیان فرمایا تھا. لیکن آج کے لوگ اب نہ 20 مسخال کو صحیح سے سمجھ پائیں گے اور نہ ہی 200 درہم کا وزن صحیح سے طے کر پائیں گے. اگر امت کو بس یہی بتا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ الجھن کی شکار ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گے. اس لیے آج کے جو رائج اوزان ہیں ان کے ذریعے سے علماء نے غور کر کے ان حدیث کو سامنے رکھ کر وہ اوزان طے کیے گئے اور ہمیں بتلایا ہے ہماری سہولت کے لیے. وہ یہ ہے اگر کسی کے پاس خالص سونا ہے، کیا ہے؟ خالص سونا، چاندی بالکل بھی نہیں، نقدی بیلنس کچھ بھی نہیں، مال تجارت کچھ بھی نہ ہو، خالص سونا اگر کسی کے پاس ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے 7.5 تولہ. کتنا؟ 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہوگا تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر اس سے کم سونا ہے تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن تولہ وہ جو شرعی تولہ ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے؟ شرعی تولہ. وہ نہیں جو ہمارے سنیار حضرات نے گڑبڑ کر رکھی ہے، دیتے تو ہیں 10 گرام اور کہتے 1 تولہ. ورنہ حقیقی شرعی تولہ 11 گرام اور 664 ملی گرام کا ایک شرعی تولہ ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اصل تولہ تو یہ ہے. اب ہمارے حضرات کو 10 گرام دے کر کہتے ہیں 1 تولہ، تو کہیں اس سے آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے. اگر گرام کے لحاظ سے ہم اسے نکالتے ہیں تو یہ بنتا ہے 87.5 گرام. کتنا؟ اگر کسی کے پاس 87.5 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن یہ تب ہے جب خالص سونا ہو، ساتھ میں چاندی اور نقدی بیلنس وغیرہ اور مال تجارت کچھ نہ ہو. ٹھیک. اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، کچھ نقدی بیلنس ہے، پھر ہم ان سب کو جوڑیں گے. پھر چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا. چاندی کا نصاب 200 درہم آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. ہمارے آج کے اوزان کے حساب سے وہ بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی، اور گرام کے لحاظ سے وہ بنتا ہے 612 گرام چاندی. کتنی؟ 612 گرام چاندی. اگر کسی کے پاس سونا چاندی تھوڑا سارا کچھ ملا کر 612 گرام چاندی کا جو ریٹ ہو عمومی، اس کے برابر اس کا جو نقدی بیلنس ہے اسے بھی جوڑ کر، چاندی کو بھی جوڑ کر، سونے کو بھی جوڑ کر، سب چیزیں جوڑ کر اگر 612 گرام چاندی کا جو ریٹ ہے اتنا ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور اگر سارا کچھ جوڑ کر اتنا بھی نہ ہو تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. 612 گرام چاندی کا ریٹ آج کے لحاظ سے، چونکہ 1 تولہ آج تقریباً 800 روپے چاندی ہے عمومی جو ریٹ ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی کمی زیادتی کر کے کوئی دکاندار کے نجی میں 700 میں دیتا ہوں، وہ نہیں. عمومی جو ریٹ ہے وہ کتنا ہے؟ 800 روپے. ٹھیک. یعنی 1 گرام 80 روپے ہے. اور اس لحاظ سے 612 گرام چاندی کا ریٹ تقریباً آج بنتا ہے 48,960 روپے. اگر کسی کے پاس اتنا بیلنس یا چاندی سونا سارا کچھ ملا کر اس کی قیمت اتنی بن رہی ہے، یہ طے نہیں ہے آج اتنا ہے، آئندہ سال اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ چاندی کا ریٹ ایک نہیں رہتا ہے، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ہر سال دوبارہ سے معلوم کرنا پڑے گا. اس سال میں یہ ہے کہ اگر یہ اتنا پہنچ جائے تو یہ سارا مل کر اگر 612 گرام چاندی کا جو ریٹ ہے اتنا ہو جائے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور اگر سارا کچھ جوڑ کر بھی اتنا نہ ہو تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. یہ بات آپ نصاب کے تعلق سے سمجھ گئے. ایک بات اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، کبھی کسی بندے کے اوپر کوئی قرض ہوتا ہے، مثلا اس کے پاس سارا اس نے جو جوڑا 5 لاکھ بن رہا ہے، اس کے پاس اپنا جو بیلنس ہے چاندی سارا کچھ جوڑ کر، لیکن اس کے اوپر 2 لاکھ قرضہ ہے. تو یہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اپنے 2 لاکھ اس میں سے کم کرے گا. ان 2 لاکھ کی زکوٰۃ اس کو ادا نہیں کرنی ہے، اس کو صرف 3 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن جس بندے کا قرضہ ہے وہ جب اپنے مال کا حساب کرے گا، یہ جس کے اوپر ہے یہ تو قرض والی مقدار کم کرے گا، لیکن جس بندے کا قرضہ ہے وہ جب اپنے مال کا حساب کرے گا تو جو جس بندے پر جس پر قرضہ ہے یہ اس مال کو بھی اپنے مال کے ساتھ ایڈ کرے گا، شامل کرے گا اور پھر زکوٰۃ ادا کرے گا. اس کو شامل کرنا ہے جس کا قرضہ ہے، اور جس کے اوپر ہے اس کو اتنی رقم کم کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بہت سارے حضرات اس میں پوچھتے ہیں کہ جی پی فنڈ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جی پی فنڈ جو ملازمین حضرات جو تنخواہ لیتے ہیں اس میں رقم ایک وہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ وہیں سے کاٹ لیتی ہے، اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس وقت انہیں وہ دی جاتی ہے. اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں.
ایک یہ ہے کہ بعض مرتبہ ملازمین یہیں سے درخواست دیتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ مثلا 1 لاکھ ہے، اس میں سے 20,000 تو گورنمنٹ جی پی کاٹ ہی رہی ہے، لیکن وہ درخواست دیتے ہیں کہ 10,000 مزید اور کاٹا جائے، یہ بھی وہی رہے، بعد میں جب ریٹائرمنٹ ہو جائے اس وقت یہ سارا میں وصول کروں گا۔ اگر ہم نے درخواست دے کر کٹوایا ہے تو وہ جو ابھی کٹ رہا ہے اس کو ہم اپنے مال کے ساتھ شامل کریں گے اور اس کی زکات ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ والی رقم جو بندہ لینا بھی چاہے مگر لے نہیں سکتا ہے، گورنمنٹ کاٹتی ہے، اس کی زکات فی الحال ادا نہیں کرنی ہے۔ جب وہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ رقم ہمارے پاس آ جائے گی پھر اس کا حساب کر کے زکات ادا کی جائے گی، ابھی فی الحال اس کی زکات ادا نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے حضرات یہاں یہ بھی پوچھتے ہیں جی لون نکالا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے جی اس نحوست سے بچائیے اپنے آپ کو، گندی چیز ہے یہ تو جو بھی مسئلہ وہاں سے پیسہ آتا ہے اس کے ساتھ اگر سود نہیں تو سود کا دھواں تو لگا ہی ہوتا ہے، تو اس نحوست سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ خیر اگر کسی نے نکال لیا ہے تو اس کی زکات ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے ہم نے جو لون نکالا ہے اب ہم واپس قسطوں میں کرتے ہیں نا ادا، مثلا ایک بندہ 10-10 ہزار کی قسطیں ہر مہینے پر بھر رہا ہے، ہم نے جب زکات کا حساب کرنا ہے تو اس سال کی جو 1 سال کی قسطیں ہیں وہ ہم جوڑیں گے، 10-10 ہزار کے حساب سے اگر ہم نے جوڑا، جتنی وہ قسطیں بنی 1 سال کی، جتنی وہ رقم بنتی ہے اس کی زکات آپ کو ادا نہیں کرنی ہے، اس کو قرضے میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی رقم بچتی ہے چاہے وہ لون کی ہی کیوں نہ نکالی ہو، اس پر آپ کو اس کی زکات ادا کرنی ہی پڑے گی۔ میری بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ زکات کے تھے تو خیر کچھ اور بھی مسائل، لیکن اب وقت ہو گیا، یہ مختصر سے کچھ مسائل تھے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے تو وہ بھی صاحب نصاب پر فرض، جو صاحب نصاب نہ ہو صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہوتا ہے، صاحب نصاب جو بندہ ہوگا اسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ مگر زکات میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، زکات صرف 4 قسم کے مالوں پر فرض ہوتی ہے، نقدی بیلنس، سونا، چاندی اور مال تجارت۔ کون سا؟ یعنی وہ مال جو ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، ٹھیک، اس پر زکات ہوتی ہے، اور جو بیچنے کی نیت سے ہم نے خریدا نہیں ہے اس پر زکات۔ اب کسی بندے کے 10 مکان کرائے پر ہیں تو وہ چونکہ مال تجارت تو ہے نہیں، وہ کرائے پر اس نے مکان دے رکھے، اس سے جو کرایہ آئے گا وہ تو نقدی بیلنس کے اندر آئے گا، اس کی زکات تو ادا کرنی ہے، لیکن ان مکانوں کی قیمت کو زکات میں جوڑا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، اسے وہ کرائے پر دے رکھی ہیں، تو چونکہ اس نے کرائے پر دی ہے، بیچنے کی نیت سے اس نے وہ گاڑیاں نہیں خریدی ہیں، وہ مال تجارت میں نہیں آیا۔ جب مال تجارت میں نہیں آیا تو ان گاڑیوں کی قیمت بنا کر زکات نہیں ادا کرنی ہے، ہاں ان سے جو کرایہ وصول ہوگا اس کی زکات تو ادا کرنی ہی پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی بندہ ان گاڑیوں کی طرف سے صدقہ دے رہا ہے جی ان میں حفاظت رہے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے ادا کرے، لیکن شریعت واجب نہیں کرتی ہے۔ صدقہ فطر میں یہ مسئلہ ہے، صدقہ فطر میں جو نصاب ہم دیکھیں گے، سونا، چاندی، نقدی بیلنس، مال تجارت، سارا جوڑا، پھر بھی اگر نصاب تک نہیں پہنچا تو ضرورت سے زائد اگر کپڑے ہیں، ضرورت سے زیادہ اگر برتن ہیں، ضرورت سے زیادہ اگر زمین ہے، یہ ساری چیزیں ان کی قیمت جوڑ کر اگر 612 گرام چاندی کا جو ریٹ ہے اتنا بن جائے تو تب بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر میں بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، اگر نابالغ بچہ ہے، اس کا والد اگر صاحب نصاب ہے تو والد کو اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا۔ زکات نابالغ کی ادا واجب فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر اس کا بھی ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر آج کا جو طے ہوا ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیثیتوں کے لحاظ سے درجے متعین کیے ہیں۔ جو مالک نصاب تو ہے لیکن ادنا قسم کا، یعنی 50، 60 ہزار، 70 ہزار اس کے پاس بیلنس سے بس اتنا ہی ہے، تو وہ ادنا رقم سے یعنی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت سے وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور وہ تقریباً آج کے حساب سے 60 روپے بن رہا ہے۔ اور جو تھوڑا اس سے اوپر کے لیول کا ہو، یعنی مالدار ہے اور تھوڑا اس سے اوپر کے درجے کا ہے، وہ 3.5 کلو اس کے جو کی قیمت سے ادا کرے، وہ تقریباً آج 110 روپے بنتے ہیں۔ اور جو اس سے اوپر کی لیول کا ہو وہ 3.5 کلو کھجور کی قیمت سے، جو درمیانی قیمت کے قسم کے کھجور ہوں ان سے ادا کرے، وہ تقریباً آج کے لحاظ سے 900 روپے بنتے ہیں۔ اور جو اس سے اوپر کا ہائی فائی مالدار ہے تو وہ 3.5 کلو کشمش کی قیمت سے ادا کرے صدقہ فطر، وہ تقریباً آج 1100 روپے بنتا ہے، یعنی ایک بندے کا صدقہ فطر اتنا ادا کیا جائے۔ روزے کے کفارے کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟
اس کا کفارہ سب سے پہلے تو یہ ہے ایک غلام آزاد کرنا، لیکن وہ سسٹم ہے نہیں یہاں پر۔ دوسرا درجہ ہے مسلسل 60 دن روزے رکھنا۔ کتنے؟ 2 مہینے ایک روزے کے بدلے میں اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو مسلسل 60 دن روزے رکھنا، یہ اس روزے کا کفارہ ہے۔ تو خیر 60 دن یہ روزہ رکھے گا تو اس گناہ سے نکل جائے گا، لیکن وہ بھی جو رمضان کے روزے کی فضیلت تھی پھر بھی وہ ویسے حاصل نہیں ہو پاتی ہے، ٹھیک۔ اور اگر کسی کو اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یعنی وہ بندہ جو بالکل ہی کمزور ہے، اگر اسے یہ غالب گمان ہے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 60 دن کے روزے رکھے گا تو یہ تو بیچارہ ہلاک ہی ہو جائے گا، مر ہی جائے گا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ اور اگر کوئی کھانا کھلانے کے بجائے وہ رقم ادا کرنا چاہے تو پھر 60 بندوں کا جو صدقہ فطر بنتا ہے اس حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ وہ اپنی حیثیت دیکھے، ادنا قسم کا ہے تو 60 کے حساب سے ادا کرے، 60 روپے جو ادنا قسم ہے اس سے اوپر ہے تو پھر کھجور یہ جو سے ادا کرے، اس سے اوپر ہے تو کھجور سے، اس سے اوپر ہے تو کشمش سے ادا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔